الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ کی دعائیں، آپ کا پیار، آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کے ٹیلی فون کالز اور میسیجز جس طرح آتے ہیں، جس طرح آپ نوازتے ہیں، یاد کرتے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میری تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام ماؤں کو، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کو اللہ رب العالمین خیرات مصطفی عطا فرمائے۔ اور یقیناً خیرات مصطفی انہیں ہی ملا کرتی ہے جو بانٹنے کا فن جانتے ہیں۔ خوشیاں بانٹیے اور بانٹتے رہیے، یقیناً کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ آج میں نے درخواست کی تھی قبلہ سے کہ آج امام حسن کی شان، یعنی کہ قرآن سے اہل بیت کی شان جو ہم بیان کر رہے تھے، فضائل اہل بیت، وہ مجھے اس میں کجی نظر آئی کہ ہم اس حد کو عبور نہ کر سکے کہ جسے کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے دوبارہ پیش خدمت ہے میرے حضور والا قبلہ محترم محمد ولی نقشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ قدسی، اور پھر میں نے دعوت دی، آپ تشریف لے کر آئے، میری جانی پہچانی ملتان کی شخصیت اور ہمارے امام بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، ہر طرح سے خیریت ہے؟ اللہ کا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور احسان عظیم ہے، اور اسی کے احسان کے صدقے سے زندگی بسر ہو رہی ہے، اور خوب الحمدللہ۔ آپ یقیناً دیکھ رہے ہیں قرآن و سنت، اور آج جو ہم نے کل فرمایا تھا، عرض کی سامنے آپ سے کہ فضائل آدھار، اس سے پہلے سوال کروں اور آپ جواب دیں اور لاجواب کر دیں، چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی چھوٹی نظر کروں۔ یہ جو رنگ و بو ہے چمن چمن، یہ رنگ و بو ہے چمن چمن، یہ جو چاشنی ہے سن سخن، نوازی حضور کی صلو علیہ وآلہ۔ تو یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، میرے تاجور تو کہاں نہیں، تو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، میرے تاجور تو کہاں نہیں، تیری کریا کریا ہے روشنی، تیری کریا کریا ہے روشنی، صلو علیہ وآلہ۔ نہیں جس کی کوئی مثال ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے، نہیں جس کی کوئی مثال ہے، میرے مصطفیٰ کی وہ آل ہے۔ کوئی پھول ہے، کوئی پھول ہے تو کوئی کلی، صلو علیہ وآلہ۔ تو انہیں کا دامن تھام لے، انہیں ہستیوں کا نام لے، تو انہیں کا دامن تھام لے، ہستیوں کا تو نام لے، کبھی یا نبی، کبھی یا نبی، کبھی یا علی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العالمین اس سخن کو، ان محبتوں کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور ایسے رنگ عطا فرمائی وفا کے کہ جس میں حضور علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت اور اصحاب کا ذکر خیر کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ توفیق والی بات ہے کہ اسی کی توفیق سے رب کریم کی الحمدللہ آج ہم یہ نشست لے کے بیٹھے ہیں۔ فضل والا آپ سے سوال ہے کہ قرآن سے اہل بیت کی شان دوبارہ بیان فرمائیں، اور الحمدللہ ہمارے جو قلوب پیاسے ہیں ان کو سیرا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین ہیں پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. مخفی نہیں کسی سے بھی عظمت حسین کی. بے شک بے شک. حضور والا جی بسم اللہ. مخفی نہیں کسی سے بھی عظمت حسین کی ہے بیان نبی نے بھی عظمت حسین کی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. لازم ہے مومنوں پر، لازم ہے مومنوں پر اطاعت حسین کی، کیونکہ محشر میں کام آئے گی الفت حسین کی. سبحان اللہ. کیونکہ محشر میں کام آئے گی الفت سبحان حسین اللہ کی. سبحان اللہ. الحمدللہ. ناظرین کرام اور سامعین، میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب محترم سید محمد ارشاد گیلانی صاحب کا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے موقع دیا. اور الحمدللہ کل ہمارا موضوع جو چل رہا تھا فضائل اہل بیت کے حوالے سے، آج اسی سلسلہ کو ذرا آگے بڑھا رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے رب نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ انہیں کہہ دو، آپ فرما دو انہیں اس پر یعنی تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجرت بھی نہیں مانگتا. سبحان اللہ. میں کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ کوئی معاوضہ مانگتا ہوں، نہ کوئی تم سے اجر مانگتا ہوں. ہاں ایک بات ضرور ہے ناظرین کرام، یہ آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں. رب فرما رہا ہے اے محبوب آپ انہیں کہہ دو میں نے جو تمہیں حق کا پیغام دیا، رسالت کے نغمے علاپے، کبھی احد میں جا کر، کبھی غار حرا میں جا کر، کبھی جو ہے طائف کے بازاروں میں جا کر معاذ اللہ حتیٰ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لولوہان کر دیا گیا، پتھر برسائے گئے اکاس کے میلوں میں جا جا کر، لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز پر آپ نے اجرت نہیں مانگی کہ آپ مجھے اس کا معاوضہ دیں. ہاں ایک بات ضرور ہے الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میری قرابت سے محبت کرو، جو میرے اقرباء ہیں میرے اہل بیت ہیں ان سے محبت کرو. ایک مطالبہ میں تم سے ضرور کرتا ہوں ناظرین کرام، مطالبہ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان سے تم محبت کرو، ان سے پیار کرو، اسی کے اندر تمہاری نجات ہے، اسی کے اندر تمہاری بقا ہے. اسی قرآن کی آیت کے تحت مفسر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے، جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو انصار نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بہت سے معاملات ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور مال آپ کے پاس کچھ بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و احسانات یاد کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور بہت سا مال جو ہے پیش کر دیا. عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اسے ہماری طرف سے قبول فرما لیں. یہ ہم آپ کی خدمت میں نظر لائے ہیں، حضور آپ قبول فرما لیں، ہماری عزت افزائی کریں، آپ قبول کر کے اسے. رب تعالی نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی. رب نے فرمایا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام مال واپس فرما دی. فرمایا کہ یہ مال ہم نہیں لیں گے. البتہ اس قرآن کی آیت کے اندر اس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے اعلان کیا ہے
जो मेरे अक़रबा हैं उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो। नाज़रीन किराम, इसी के अंदर हमारी नजात है, इसी के अंदर जो है हमारी बका है, और हमें अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर ही हमें सब कुछ मिलेगा। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करो, आपकी आल से भी मोहब्बत करो, आपके असहाब से भी मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी पहचान है कि हम अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं। क्या हो क्या हो क्या हो। नाज़रीन, देखा कि आपकी झोलियों में कैसे मोहब्बत के, प्यार के, इखलास के मोती आप दिए। आइए एक मुख्तसर से वक्फे पर चलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका हमारा साथ रहेगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। वो तो हमने इमरान खान को डाला, तंग है। अब बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही खराब हो गया है, पूरा निज़ाम खराब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। एक चीज ले जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। ने कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एंड टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा इकबाल। मैं ला रही हूं आपके लिए प्रोग्राम आदमजात, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको जमाने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लफ्ते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे की लत में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें जमानत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ एन न्यूज HD पर।
الحمدللہ ایک بار مختصر سے وقفے کے بعد آپ کا اور ہمارا ساتھ اور آپ کا اپنا ہوسٹ سید ارشاد گیلانی آپ کو سمیع قلب سے خوش آمدید کہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اپنی زبان درود و سلام کے نغمے جاری رکھیں، زبان بھر کے رشتے سے کٹنے کو چاہے، سبحان اللہ، حضور والا سبحان اللہ، آپ کی نظر کر رہا ہوں، سبحان اللہ، زمان بھر کے ہر رشتے سے کٹ جانے جی چاہے، تیری گلیوں کے سے لپٹ جانے کو جی چاہے، تیری گلیوں کے ذروں سے لپٹ جانے کو جی چاہے، مدینے جا کے میں کیوں آ گیا واپس یہاں مولا، اللہ، مدینے جا کے میں کیوں آ گیا واپس یہاں مولا، مدینے میں ابھی ناصر پلٹ جانے کو جی چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ناصر سید ناصر چشتی شاہ صاحب کا یہ کلام ہے، آپ کا تعلق فیصل آباد سے، اور اللہ رب العالمین ان کو اپنی جوار رحمت میں کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے ان پر۔ آمین۔ آپ نے کلام لکھا اور بہت ہی اعلیٰ لکھا۔ آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ مقام کے فضائل آپ بیان فرما دیں۔ الحمدللہ، ناظرین، امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، جنہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور والا حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں، اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے نور ہیں، راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کرنے والے ہیں، اور آپ سردار امت ہیں، جنہیں سردار امت کہا گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ کا نام اور القابات اور کنیت، آپ کا نام جو ہے جب آپ پیدا ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اپنے بیٹے کا نام رکھو نا، عرض کرنے لگے حضور آپ ہی نام رکھیں۔ کیا بات ہے۔ آپ پھر انتظار فرمانے لگی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھیں۔ ان کے بچے کا نام شبر تھا، بیٹے کا نام، فرمایا کہ ان کا نام حسن رکھیں، تو آپ کا نام جو ہے حسن رکھا گیا، اور کنیت ابو محمد ہے، لقب ہے سبت رسول، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ریحانت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں۔ ناظرین یہ عظیم ہستی ہیں، اور قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی مبارک آپ کو دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور والا آپ کے مقدر پر قربان جاؤں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسن کو خود گھٹی دے رہے ہیں، اور گھٹی بھی کتنی اعلیٰ ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن سے گھٹی دے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام تو حضرت امام حسن کا عقیقہ بھی کیا 7ویں روز، اور بال جو آپ کے تھے وہ کاٹ کر چاندی بھر وزن کر کے جو ہے خیرات کیا، اور عقیقہ بھی کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے بڑی محبت فرماتے تھے، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی آغوش میں لے لیتے اور محبت کرتے ان سے، اور پھر کبھی اپنے کندھوں پر سوار فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ
آپ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے جو ہے پشت کے بل زمین پر ایسے چل رہے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے، امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سواری کتنی پیاری ہے، سواری کتنی پیاری ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر یہ بھی دیکھو سوار کتنا اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، سوار کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بی ابی و امی، یعنی تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت نہ رکھنے والا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ جو ہے سردار ہیں، سردار۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے سے ہی فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرما کر اپنے جانا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو عملاً پورا فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ عز و جل اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اندر صلح کرائے گا۔ اور یہ حقیقتاً ویسا ہی ہوا۔ آپ عظیم جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ امت کو بھی یہی پیغام ملا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ناظرین کرام سامعین، ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اسی کے اندر ہماری بقا ہے، اسی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے۔ ہم یہیں پر روکتے ہیں علامہ صاحب کو معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک مختصر سی بریک اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ مختصر سے وقفے کے بعد پھر واپسی آتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صحت، ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے۔ ووٹ تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا، لیکن بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آگے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے۔ یہ آئے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی۔ چیز لینے جاتے ہیں آپ 10 منٹ کے بعد آئیں گے، اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے، عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے۔ نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے، مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا، اس نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں آپ کی میزبان نمرہ اقبال۔
میں لا رہی ہوں آپ کے لیے پروگرام آدمزاد، جس میں ہم بات کریں گے ان افراد کے بارے میں جن کا کوئی وارث ہے، ان افراد کے بارے میں جو محنت کش ہیں، ان افراد کے بارے میں جن کو زمانے نے ٹھکرا دیا۔ بات کریں گے ان ماؤں کے لگتے جگر کے بارے میں جنہوں نے نشے کی لت میں اپنے تمام تر ہمدرد کھو دیے۔ بات ہوگی ایسے مظلوموں کے بارے میں جنہیں زمانہ عزت نہیں دے سکا، کیونکہ آپ، ہم اور سب ہیں آدمزاد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کی میزبان فرحانہ خان۔ ہم لیں گے جائزہ مہنگائی کا، ہم لیں گے جائزہ حکومت کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ایوانوں میں بیٹھے حکومتی نمائندوں کا، ہم لیں گے جائزہ تعلیمی اداروں کا، ہم لیں گے جائزہ پولیس کی کارکردگی کا، ہم لیں گے جائزہ ہر اس خبر کا جو پس پردہ ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام جائزہ صرف این نیوز HD پر۔ ہم گفت کر رہے حضور والے سوال کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے۔ زہر خورنی کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ پہلے آپ کو شہد کے اندر جو ہے ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد ہوا، رات بھر جو ہے آپ تکلیف میں کراہتے رہے۔ صبح ہوئے قربان جاؤں اپنے نانا جان حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دعا کی روضہ مقدسہ پہ جا کر۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ امام عالی مقام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے پاس۔ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ در ایسا ہے، ناظرین نقطہ دے رہا ہوں، یہ در ایسا ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور آپ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفائے کلی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری مرتبہ آپ کو جو زہر دیا گیا وہ کھجوروں میں ملا کر دیا گیا۔ 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ ہوئی۔ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ مکان پر تشریف لے گئے اور رات بھر جو ہے بے قرار رہے۔ سویرے جو ہے صبح اٹھتے ہی اپنے نانا جان کے روضہ مقدسہ پر جو ہے تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، دعا کی۔ اس بار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زہر کا اثر جو ہے زائل ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد تقریباً 5 بار آپ کو زہر جو ہے دیا گیا، بڑی کوششیں کی گئی، ہر بار جو ہے اللہ پاک اس کا اثر جو ہے زائل فرما دیتا، ختم ہو جاتا۔ 6ٹھی بار جو ہے ہیرے کی کنی پسی ہوئی تھی، کنی تو ٹکڑے ہوتے ہیں، کنی پسی ہوئی آپ کی صحرائی کے اندر ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا۔ اتنا جو ہے دردناک آپ کو تکلیف ہوئی اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ بے قراری میں جو ہے تڑپنے لگے، مسلسل قائ شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ آخری لمحات تھے جو آپ کی شہادت کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہی زہر کی تکلیف ہے۔ ناظرین سامعین محترم یاد رکھیں، رب تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے اس کو ٹال سکتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک ادنا سا کم علم سا بندہ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہادت آپ کے حصے میں آئی ہوئی تھی،
اللہ نے یہ مقام شہادت کا آپ کو دینا تھا. 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں آپ جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ کا وصال پاک ہوا، شہادت کا جام پیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں مدفون ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، عصمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرما رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں آپ ان کی شان بیان فرمائیں گے تو حضور کچھ عطا کیجئے. سبحان اللہ. جی حضور، قربان جاؤں. جن کا بھی تذکرہ چل رہا ہے ناظرین، یہ آپ کے ابا جی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، اور جنہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے اور خلیفہ چہاروں میں، خلیفہ چہاروں میں آپ معزز ہستی ہیں جسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا ناظرین جنت کی ٹکٹیں بھی تقسیم فرماتے ہیں. 10 صحابہ کرام 10 مبشرہ جو ہیں الحمدللہ معروف ہیں، ہر بچہ جانتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر بن خطاب فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی المرتضیٰ شیر خدا فی الجنہ. سبحان اللہ. 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں ہوئی. چاروں خلفاء کا میں نے تذکرہ کیا. اپنے مضمون کی طرف آؤں کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے ہمارے پاس. آپ وہ محترم ہستی ہیں جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی قرار دے رہے. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اور آپ ہی وہ معزز ہستی ہیں جسے المرتضیٰ کرار، جنگ میں پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا مولا علی مشکل کشا کہا جاتا ہے. ایسے نہیں، مشکل کشا جو ہے اگر مجھ سے آپ پوچھیں خیبر کا دروازہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا. صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، فرماتے کہ 40 صحابہ کرام نے مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، نہ اٹھا سکے. لیکن قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ہم اس کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا دیں گے جو خیبر کو فتح کر کے آئے گا. وہ کون تھے؟ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا تھے. ایک ہی ہاتھ سے جو ہے آپ جو ہے اس دروازے کو اٹھا کر ایک پرے پھینکتے ہیں. تو یہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا، یعنی کہ رہنمائی فرما رہے ہیں، مشکلیں بھی دور کر رہے ہیں. پیدائش و بچپن کا جو آپ کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی. 10 سال پہلے ناظرین پیدائش ہوئی. 5 سال کی عمر تک والدین کی پرورش میں رہے اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہ کر ظاہر و باطن کو سنوارتے رہے. پھر آپ کی زندگی کا ہر دور جو ہے بڑا خوبصورت اور اعلیٰ تھا. بت پرستی سے آپ دور رہے. اسلام کی نورانی کرنیں طلوع ہوتے ہی 10 برس کی عمر کے اندر جو ہے آپ کا دل نور ایمان سے جاگ اٹھا. آپ جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ آپ ہی وہ پہلے تھے بچوں کے اندر اگر دیکھا جائے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. اللہ نے یہ بھی شان آپ کو عطا فرمائی. واقعہ ہجرت ناظرین اگر بیان کیا جائے سامعین بڑے مختصر انداز میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو ہجرت کی رات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں. اگلی صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی اہل مکہ کی امانتیں انہیں لوٹا دی. حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری سونپ کے چلے گئے. قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا، اے علی بتاؤ تو صحیح یہ رات تمہاری کیسے گزری ہے؟ ہر طرف دشمن کھڑے تھے، بتاؤ کیسے گزری ہے؟
فرماتے ہیں ناظرین نقطہ دے رہا ہوں، فرماتے خدا کی قسم یہ واحد میری زندگی میں ایک رات آئی ہے جس رات میں سکون سے سویا ہوں، بڑے آرام سے سویا ہوں، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ صبح کو تم نے جو ہے مکے والوں کو ان کی امانتیں واپس کرنی ہے۔ فرماتے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اس رات مجھے موت نہیں آ سکتی، اس رات مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال آپ کے فضائل شان جتنی بیان کی جائے کم ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 لوگوں سے، حضور دو عالم فرما رہے، محبت کرنے کا فرمایا، ان میں سے ایک علی المرتضی شیر خدا ہے، سبحان اللہ، کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور تیسری حدیث بھی سماعت فرمایا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور قربان جاؤں حضرت علی المرتضی شیر خدا وہ اللہ کے پیارے ہیں جنہیں اللہ پاک نے علم سے بڑا نوازا تھا۔ اور اس طرف میں جاؤں گا، آپ کے علم کی طرف تو بات اور بڑھ جائے گی۔ بہرحال خلفائے ثلاثہ سے آپ کی محبت دیکھیے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ناظرین اپنے جو بچوں کے نام رکھے، کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے تو کسی کا نام عثمان رکھا ہے تو کسی کا نام جو ہے عمر رکھا ہے۔ سبحان یہ آپ کی محبت ہے حضور والا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے علم کے شہر ہیں، اور بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں جو کچھ بھی کہا اور جو کچھ نے سنا، اللہ نے ہمیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ کو سننے کی۔ تمام چاہنے والوں، پیار کرنے والوں کا شکریہ، اور دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کے ہر فرد، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات پر اپنا فضل عطا فرمائی۔ اور یہی کہوں گا کہ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، سبحان اللہ۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ ان چاہتوں کے ساتھ، ان اشعار کے ساتھ کہ خوشیاں بانٹیے، اللہ رب العالمین ہمیں خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مہمان نگرامی حضرت مولانا علامہ ولی محمد صاحب نقشبندی دامت برکتہم عالیہ قدسیہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے اجازت لیتے ہوئے، اور آپ کا اپنا ہو سید ارشاد گیلانی آپ سے اجازت چاہتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آئیے نعرے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔